بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں ہم سب پر اللہ نے رکھی. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. یہ سب پر ضروری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. دین سیکھنا، دین پر چلنا، دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہنا، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے. کہ دین سیکھنا بھی ضروری ہے، دین پر چلنا بھی ضروری ہے، دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگنا بھی ضروری ہے. پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ دین پھیلانے کی کوشش کرو گے تو کبھی پھیلے گا، کبھی نہیں پھیلے گا. کبھی سامنے والا بات مانے گا، کبھی نہیں مانے گا. اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، بس اس کو بات پہنچانے کے ہم مکلف ہیں. اب سامنے والا قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ بات کی چیز ہے، وہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کتنا سمجھایا اور کتنی دعائیں کی، لیکن نتیجہ نہیں نکلا. طائف والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سمجھایا، خود گئے وہاں، لیکن بہت اخیر میں آئے طائف والے. تو کبھی نتیجہ جلدی نکلتا ہے، کبھی نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. یہ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے. ارے بتاؤ، نام تو جوانوں نے تو ضرور سنا ہوگا اور بوڑھوں نے بھی سنا ہوگا. اس کو اسلام کی دعوت میں نہیں دی. تو جب میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کے 12 سال کے بعد وہ مسلمان ہوا. لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں. پورا قصہ ہے. ابھی میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تھا، تو وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے روشنی. ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی. تو جب بھی میں بیان کے لیے وہاں جاتا ہوں تو ماشاءاللہ مجمع بہت ہوتا ہے. اب تو مجموع کی کوئی کمی نہیں ہمارے یہاں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارا ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے. وہاں میں نے پورا قصہ بیان کیا تھا مائیکل جیکسن کا. یوٹیوب پر کہیں آ گیا ہوگا، وہ سن لینا. تو میں نے جب دعوت دی تو اس دعوت دینے کے 12 سال بعد وہ مسلمان ہوا. تو کبھی نتیجہ جلدی نکلتا ہے، کبھی نتیجہ بعد میں نکلتا ہے، کبھی نتیجہ نہیں نکلتا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو جانے والا ہے، جو دعوت دینے والا ہے، وہ کبھی محروم نہیں رہے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
ہمارے راستے میں جو جدوجہد کرے گا ہم اس کو سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے. اس لیے دین ہمارا دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگو اور اپنی جوانیوں کو اس میں لگاؤ. یہ ذہن میں رکھنا کہ ہماری جوانیاں اس میں لگیں. ہمارا سفر ہو رہا تھا, ہم جا رہے تھے لاس اینجلس, تو ہمارے قریب میں ایک پادری آ کر بیٹھا. لاس اینجلس بہت, یہاں تقریباً 14 گھنٹے کی فلائٹیں ہوتی ہیں یا 15 گھنٹے کی فلائٹیں ہوتی ہیں ابو ظبی سے, دبئی سے, وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹیں چلتی ہیں. یہاں ہندوستان سے ڈائریکٹ فلائٹیں وہاں نہیں جاتی, یہاں سے نیو یارک جاتے ہیں, نیو یارک سے وہاں لاس اینجلس جاتے ہیں, لیکن وہاں ابو ظبی سے, دبئی سے ان کی فلائٹیں لمبی ہوتی ہیں. تو وہ اتنے لمبی فلائٹ وہ پڑوس میں آ کر بیٹھا, تو ہم نے, پادری تھا وہ, تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں آپ کی بات سمجھا رہا ہوں کہ دانا دین کا جہاں بھی ڈالو گے اللہ اگائے گا, کبھی جلدی اگائے گا, کبھی بعد میں اگائے گا, آپ محنت کرو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کے گھر پر جا کر دعوت کی بات, دین کی بات پہنچاؤ گے تو اس کو ہدایت فوراً ملے گی, بعد میں ملے گی, نہیں ملے گی, بات کی چیز ہے, لیکن جانے والے کو اللہ ضرور ہدایت دے گا, ٹھیک ہے, وعدہ ہے. اب بیٹھے بیٹھے بات کرنی شروع کی ہم نے اس سے, آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے ہم سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, اس لیے کہ دبئی یہ ایسا مقام ہے کہ وہاں ساری دنیا سے فلائٹ آتی ہے, پھر وہاں سے لمبی فلائٹیں پکڑ کے لوگ اپنے اپنی منزلوں پر جاتے ہیں, سینٹر ہے. تو وہ افریقہ سے آ رہا تھا, ہم ہندوستان سے جا رہے تھے, تو وہاں جا کر جو ہے ایک ہی فلائٹ میں سوار ہوئے. تو اس نے کہا کہ میں افریقہ گیا تھا. اچھا, تو افریقہ کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا لوگوں کو عیسائیت کا مذہب سکھانے, یہودیت کا مذہب سکھانے. تو میری زبان سے نکلا کتنے مہینے رہے افریقہ میں آپ؟ تو اس نے کہا منتھ نو 5 ایئرس, 5 سال رہا, اور 5 سال تک میں نے جو ہے ان کو یہودیت کی دعوت دی, نصرانیت کی دعوت دی میں نے اس کو. آج ہمارے لیے 4 مہینے نکلنا مشکل ہوتا ہے اور وہ 5 سال لگاتے ہیں, اپنے پیسوں کے ساتھ اپنے محنت کرتے ہیں. اب میں نے اپنی بات پیش کی, میں نے کہا پادری صاحب دیکھیے, آپ جو ہے تمہارا جو مذہب ہے اس کے ذمہ دار ہیں, اور الحمدللہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام کا اس کا ذمہ دار میں ہوں. میرا واٹس ایپ پر سبق چلتا ہے, کروڑوں آدمی سنتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے کئی یہود نصارہ بھی سنتے ہیں, شیعہ بھی سنتے ہیں, انگلش میں بھی آتا ہے یہ ساری باتیں. اب پادری صاحب میں آپ کو خالی ایک بات, اتنی میری ریکویسٹ ہے کہ اب دلیل پیش کریں, تو دلیلوں کا تو ٹائم ہے ہی نہیں. بھائی تم تمہارے مذہب کی دلیل پیش کرو گے, میں میرے مذہب کی دلیل پیش کروں گا, ٹائم اس میں ختم ہو جائے گا. میں آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ آپ اللہ سے ایک دعا مانگا کریں. تو اچھا کیا دعا مانگوں؟ کیونکہ اللہ سے کہے کہ اے اللہ پاک شو می رائٹ وے, ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ اللہ سیدھا راستہ مجھے بتا اور سیدھا راستے پر چلنے کی مجھے توفیق دے. بس آپ کا کام اتنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا اور سیدھے راستے پر چلنے کی مجھے توفیق دے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تھینک یو جینٹل مین, پرومس, وعدہ کیا, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کا کام اتنا ہے کہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو, جو سیدھا راستہ ہوگا اللہ اس پر چلنے کی آپ کو توفیق دے گا. اتنے میں بات ہوتے ہوتے پھر جو ہے لاس اینجلس ایئرپورٹ پر فلائٹ اتر گیا, وہ اپنی جگہ, ہم ہماری جگہ. یہ ہم انگل ووڈ چلے گئے, ہمارا مرکز وہاں انگل ووڈ میں, اور یہ جو اپنی جگہ چلا گیا. 5 سال کے بعد ایک خط آیا, میں نے اس کو اپنا کارڈ دیا. میں نے کہا جب بھی اللہ تمہیں ہدایت دے, سیدھا راستہ بتائے, تو مجھے میرا یہ ایڈریس ہے, اس پر مجھے خالی خط لکھ دینا, تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے دانا ڈالا, وہ دانا اگا, اور کچھ نہیں. 5 سال کے بعد خط آیا اور اس میں لکھا تھا, مجھے تو انگریزی بولنا برابر آتا نہیں, لیکن انگریزی میں خط تھا. تو انگریزی میں خط تھا, تو ہمارے کمرے کے سامنے وہاں محسن صاحب رہتے ہیں, ہمارا 4 نمبر کا کمرہ ہے, تو ان کا 7 نمبر کا کمرہ ہے, آمنے سامنے.
کو انگلش کا کوئی خط آتا تھا ہم ان کو جا کر بتاتے ہیں، محسن صاحب یہ کیا لکھا ہے دیکھیے۔ محسن صاحب نے چشمے پہنے اور خط دیکھا، یہ کہا مولوی صاحب ہوائی جہاز میں دوستیاں کرتے ہو؟ کیوں کہا ہوائی جہاز میں دوستیاں کرتے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ یہ لکھا ہے کہ تمہارا فضائی دوست۔ تو کس سے دوستی کی آپ نے؟ میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں کس سے دوستی کی ہے، خط آپ ترجمہ تو کر کے دو مجھے۔ تو انہوں نے ترجمہ اردو میں لکھ کر دیا۔ اوہو، تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے روزانہ کہوں گا شو می رائٹ وے، تو میں روزانہ دعا مانگتا تھا، آج اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میں مسلمان بن گیا ہوں، عبد الرحمن میرا نام رکھا گیا ہے، اور میں وہی اتحاد ایئر لائن میں بیٹھ کر یہ خط لکھ رہا ہوں، اور جن ملکوں میں میں گیا تھا یہودیت نصرانیت پھیلانے کے لیے، انہی ملکوں میں میں اسلام پھیلانے جا رہا ہوں۔ یہ جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ صاحب یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں، کبھی مت سوچنا۔ دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، کہ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ مایوس نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے۔ تو مایوس ہو جائے کہ یہ تو مول صاحب ماننے والا نہیں ہے، نہ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ طائف والے بہت خطرناک لوگ، پہاڑی لوگ بہت خطرناک، لیکن جب دین کا کام چلا، دعوت کا کام چلا، فضا چلی، اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی کام جس کے اندر اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے گا تو اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور اللہ اس کو بڑھائے گا۔ کسی کام میں چالاکیاں نہیں چلتی، نہ دعوت کے کام میں چلتی ہے، نہ خانقاہ میں چلتی ہے، نہ تصنیف تعلیف میں چلتی ہے، نہ بیانوں میں چلتی ہے۔ یہ کہا نہ، چالاکی یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے وہ چالاکیاں کرتے تھے، یہ مدینہ میں رہتے تھے لیکن چالاکیاں کرتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حق ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تھے جمعہ کے دن، تو آپ کے خطبہ دینے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو۔ بھرے مجمع میں ان کی بات سنو، ان کی بات مانو، تو سارا مجمع یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو منافق تھا، پکا مسلمان ہو گیا، یہ جمعہ کے دن اعلان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خطبہ دیتے تھے، پھر نماز کے بعد باہر نکلتا تھا تو باہر نکل کر کہتا تھا کہ ابھی کچھ بھی سننی نہیں، ان کی بات کچھ بھی ماننی نہیں ہے۔ یہ چالاک کیا کرتا تھا، تو چالاکیوں کے اندر وہ آدمی بالکل ختم ہو گیا۔ اور رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی، حضور کیا چاہتے تھے؟ یہ جنت میں جائے۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ صحابی تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پانی لے کر، یہ کہا حضرت یہ پانی لایا ہوں، تھوڑا سا اسے پی لے اور بچا کر مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ یہ کہا آپ کا بچا ہوا پانی میں میرے ابا کو پلاؤں گا، شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو آپ نے پانی پیا، بچا کے دے دیا۔ یہ ابا کے پاس گیا، ابا یہ پانی پی لو۔ کہ پانی کہاں سے لایا تو؟ یہ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی۔ تو جواب کیا دیتا ہے؟ بیٹا اگر تو اس گلاس کے اندر پیشاب لے کے آئے گا تو پی لوں گا، لیکن یہ پانی نہیں پیوں گا۔ یہ روایت میں اتنا سخت آدمی، لیکن حضور ہار نہیں رہے۔ اخلاق، دعوت دینا، اس کو سمجھانا، یہاں تک کہ انتقال ہوا تو حضور جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خراب آدمی ہے تو خراب آدمی کو چھوڑا نہیں جاتا، کوشش کرو۔
نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، جنازہ ہے، سارے صحابہ، جب حضور کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے حضرت عمر نے حضور کو یوں کھینچا پیچھے سے، حضرت منافق. اور ان کے لیے تو آیتیں نازل ہو گئی ہیں، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرتبہ بھی آپ دعائیں مغفرت کریں گے تو ان کے مغفرت نہیں ہوگی. آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ عمر 70 مرتبہ اللہ نے کہا ہے، میں 80 مرتبہ کروں گا، شاید ان کی مغفرت ہو جائے. یہ اخلاق ہمیشہ یاد رکھنا کہ مایوس آدمی ہو جائے، بات میں اللہ کے ہاتھ میں، آپ اللہ کو. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ روایت عام طور سے بیان نہیں کرتا میں، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں. یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی بن سلول کو دفن کر دیا تو حضور نے پوچھا، اس کے بیٹے جو صحابی تھے، ارے بھائی تیرے والد کا کیا ہوا؟ تیرے والد کہا تو ہم نے تو دفن کر دیا اس کو. کہاں ہے قبر اس کی؟ گیا چلو، صحابہ کو لے کر گئے، قبر کھودو. قبر کھدوائی اور لاش نکلوائی. لاش نکال کر اپنے گود میں رکھا اور اپنے گود میں رکھنے کے بعد جو ہے تھوکا، اپنا کپڑا پہنایا، پھر اس کو دفن کیا. یہ آخر تک کے اخلاق ہیں نبی کے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. نبی جی ان کا جنازہ بھی مت پڑھنا، ان کی قبر پر کھڑے بھی مت رہنا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے اعلان کیا، بھئی جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تھوڑی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میں کوشش کرتا رہا، لیکن اب اس کے آرڈر ہمیشہ کے لیے آ گیا، اب نہیں کروں گا. اس لیے یہ میری بات ذہن میں رکھنا ہے کہ مایوس ہو جائے آدمی، محنت کرو، کرنے والا اللہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزم سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ دنیا کا امام بنائے گا. یہ مدینہ منزل ہے تو اس مدینہ منزل کو مدینہ منورہ کی ترتیب پہ لاؤ. ہمارے گھر گھر میں دین ہو، چالاکیاں نہیں. یہ ہماری برادری بہت سیدھی سادی برادری ہے، لیکن یہ برادری تھوڑی بگاڑ کی طرف ہے. ہمارے یہاں کچھ ذمہ دار لوگ آئے تھے مرکز کمرے میں، ذمہ دار تھے. میں نے کہا آپ ممنون شو حال سے بھائی، میں کہا مول صاحب ٹھیک سے. میں نے کہا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کبھی مردوں کی برکت سے عورتیں چلتی ہیں، کبھی عورتوں کی برکت سے مرد چلتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ ہمارے مومن عورتوں کو چلا رہے ہیں یا عورتیں مردوں کو چلا رہی ہیں. یہ دونوں ہوتا ہے کہ کبھی ان کی برکت سے چلیں گے، کبھی ان کی برکت سے چلیں گے. اس لیے ہماری بہت، جو قوم پہلے غریب ہو، ایک اصول یاد رکھنا، جو قوم پہلے غریب ہو اور دین کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا دے دے اور پھر ان کے اندر بے دینی آئے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ غربت میں انہیں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. اب قوموں کے جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہیں آپ دیکھو، قوموں کے اتار چڑھاؤ، اور جس قوم کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان کے جوانوں کو گانوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور تنہائیوں کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں. تنہائی کا گناہ، یوٹیوب پر ننگی فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا یا ننگی فلمیں دیکھنا. تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کی زندگی میں تنہائی کا گناہ ہوگا وہ مرتے وقت کلمے سے محروم رہے گا. یہ مفسرین نے لکھا ہے. الحمدللہ جو بات کروں گا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ کروں گا. جو پڑھنے لکھنے کی ہماری عادت ہے، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یہ فقہا نے لکھا ہے. اس لیے تنہائی میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی تنہائی میں نیکی کر لے. تنہائی میں گناہ ہو گیا، اللہ کو تو معلوم گناہ ہو گیا، تنہائی میں فوراً کلمہ پڑھ لے، تنہائی میں فوراً سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لے، تنہائی میں درود شریف پڑھ لے،
تنہائی میں قرآن پڑھ لے، تنہائی میں اٹھ کر نماز پڑھ لے، تنہائی میں معافی مانگ لے، اللہ پاک مجھ سے چوک ہو گئی، تو وہ تنہائی کے گناہ کو تنہائی کی نیکی جلدی ختم کرتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے ایک نصیحت یہ ہے یاد رکھنا کہ اب روزانہ 3 دعائیں اللہ سے مانگو۔ کتنی دعائیں بھائی؟ 3 دعائیں، اس میں سب آ گیا۔ روزانہ اللہ سے کسی وقت بھی مانگو۔ عبداللہ بن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ مانگ، کیا مانگتا ہے تو؟ آج جو مانگے گا میں تجھے دلا دوں گا، مانگ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے تنہائی میں دعا مانگی، سب کے سامنے نہیں۔ تو حضور نے کہا حضرت میں نے مانگ لی، تو حضور نے کہا اللہ اس کی دعا قبول کر۔ تو آپ نے فرمایا جا، یہ 3 دعائیں تجھے مل گئی، قبول ہو گئی، جا۔ تو ان کے بیٹے، ان کے کچھ رشتہ دار تھے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ چچا جان وہ دعائیں تم نے تنہائی میں کیا مانگی تھی، ذرا ہمیں بتا تو ہم بھی تو مانگے۔ تو تنہائی میں کیا دعائیں مانگی تھی آپ نے، ہمیں بھی تو بتاؤ، کہ جس پر حضور خوش ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ جا اللہ نے دے دیا، جا۔ وہ 3 دعائیں میں آپ کو عربی میں بھی پڑھاتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ آسان کر کے دیتا ہوں۔ روزانہ یہ آج کا ہدیہ سمجھ لینا، تو روزانہ مانگنا ہے۔ پہلے عربی میں میرے ساتھ پڑھ لو۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یہ ایک دعا ہوگی۔ دوسری دعا ونعیما لا ینفد، اور تیسری دعا ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ سن لو میرے ساتھ، ترجمہ ہی پڑھ لو میرے ساتھ تاکہ یاد رہے گا، ورنہ بیانات بہت سنتا ہے آدمی، بیانات بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ 3 دعائیں یہ ہدیہ ہے میری طرف سے آپ کو، میری طرف سے نہیں، یہ تو حدیثوں کی دعائیں، لیکن یہ کہ آپ کو یاد رہے گی۔ کسی کو کوئی چیز پڑھا دو نا تو سامنے والوں کو یاد رہتی ہے۔ اب پڑھو میرے ساتھ، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اور میری غفلت کی وجہ سے تو نے جو مجھے ایمان دیا ہے، یہ ایمان مجھ سے چھین مت لینا۔ یہ ایک دعا ہوگی، کتنی بڑی دعا ہے کہ ایمان چھین مت لینا۔ دوسری دعا، اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، مال کی نعمت، بیوی کی نعمت، خاندان کی نعمت، صحت کی نعمت، دعوت و تبلیغ کی نعمت، جو نعمتیں گنوا سکو، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں مجھ سے چھین مت لینا۔ اور نمبر 3، اے اللہ جنت میں تیرے نبی کا پڑوس میں مجھے داخل کر دینا۔ کہو جنت میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمیں داخل کر دینا۔ صحابہ مانگتے تھے، یہ روایت سے ملی کہ عبداللہ بن مسعود کی، لیکن صحابہ اسے بہت اہتمام سے مانگتے تھے۔ تو یہ 3 دعائیں مانگو گے انشاءاللہ بھائی۔ ایک دعا آپ کو میں اور پڑھاتا ہوں کہ پڑھتے ہی اپنا بھائی روکڑا دھندا کرنے کا، بھائی سمجھ گئے نا، روکڑا دھندا فوراً نیکیاں مل جانے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھے گا، پڑھتے ہی اس کے اکاؤنٹ کے اندر دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے دے گا۔ اب میں پڑھاتا ہوں، پڑھو، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھو کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں، کتنی مرتبہ بھائی؟ کروڑ مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر جس نے بھی پڑھا، اللہ نے اس کے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے اس کو نیکیاں دی۔ آدمی ایک مرتبہ قسم کھائے تو بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں تو کروڑوں مرتبہ کھاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اور نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کرو، اور پھر بنیادی چیز معاشرہ ہمارا بالکل پاکیزہ ہو، معاملات ہمارے بالکل پاکیزہ ہو،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک دروازے سے دین گھر میں داخل ہوگا اور معاشرہ اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے دروازے سے دین نکل جائے گا. ایک دروازے سے دین آیا، دوسرے دروازے سے نکلا. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ آدمی 4 مہینے لگے گا لیکن 4 مہینے لگایا ہوا نہیں ہے، کہ یہ آدمی چلہ لگا رہا ہے لیکن چلہ لگایا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ کہ پورا دن اس کی زندگی میں نہیں آ رہا. ہم دعوت کے کام میں جو لگاتے ہیں یہ نکالتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خالی یہ نہیں کہ 6 نمبر ہماری زندگی میں آ جاوے. 6 نمبر تو ابتدائی چیز ہے میرے بھائی. پورا دین ہماری زندگی میں آوے، جمیع ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دیکھنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت. کتابوں میں لکھا ہے شرک کی حالت میں بھی اگر کسی نے اخلاق برتے ہوں گے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ وہ مشرک کے اخلاق کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس اخلاق کی وجہ سے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. یہ عثمان ابن ابی طلحہ کون تھے؟ یہ مشرک تھے. ام سلمہ کون تھی؟ یہ مسلمان تھی. تو ام سلمہ کو مکہ والوں نے نکال دیا، جاؤ تو مدینہ جاؤ اپنے شوہر کے پاس. اب ام سلمہ خوبصورت عورت، چھوٹا سا بچہ ساتھ میں، اور تنیم پر بیٹھی ہے اکیلی مسجد عائشہ پر، جنگل بیابان. یہ عثمان بن ابی طلحہ یہ مشرک تھے، یہ اونٹ چرا رہے تھے وہاں. انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاتون بیٹھی ہے، چھوٹا بچہ ہے. یہ آئے قریب میں آ کر کہا بیٹی تم کیوں بیٹھی ہوئی یہاں؟ یہ مجھے مدینہ جانا ہے. مدینہ؟ اکیلی، بچہ، کوئی اٹھنی نہیں، کوئی نہیں، کیسے جاؤ گی تم؟ یہ کہ میں قافلے کے انتظار میں ہوں، کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گی. عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا محلن ٹھہری رہنا تم، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. یہ مشرک ہے عثمان ابن ابی طلحہ. اور یہ ام سلمہ بعد میں جا کر ام المؤمنین بنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ ہوا. تو روایت میں یہ ہے کہ عثمان ابن ابی طلحہ یہ سیدھے اپنے گھر گئے اور گھر جا کر ایک اٹھنے لے کر آئے، اٹھنے پہ بٹھایا، اس پر ام سلمہ کو بٹھایا، اس پر ان کے بچے کو بٹھایا، ان کا سامان جو تھا وہ رکھا اور اٹھنے کی نکیل پکڑی اور نکیل پکڑ کے یہ چلے. تو ام سلمہ روتے ہوئے کہتی تھی کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ہمارا سفر 10 دن کا ہوا. اس 10 دن کے اندر کبھی بھی عثمان ابن ابی طلحہ نے آنکھوں سے مجھے دیکھا نہیں، کبھی بھی دیکھا نہیں. ام سلمہ ان کے قصہ سناتی تھی اور بہت روتی تھی کہ تھا مشرک لیکن کتنے اونچے اخلاق والا. جہاں بھی مجھے حاجت ہوتی، پیشاب کی، پخانے کی، بچے کو دودھ پلانے کی، کسی چیز کی، میں خالی اشارہ کر دیتی، ہاتھ پر ہاتھ لگ مارتی ہے، اشارہ کرتی، وہ اٹھنے کو بٹھا دیتے، میں اٹھنے کے اوپر سے اتر پڑتی، پھر اٹھنے کو لے کر دور چلے جاتے. 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد یہ آتے مجھے لینے کے لیے، لیکن بالکل پیٹھ کی طرف، جیسے میں بیٹھی ہوں تو آہستہ سے پیچھے الٹا میرے قریب آ کر جو اٹھنے کو بٹھا دیتے، میں اٹھنے پر بیٹھ جاتی اور پھر جو ہے سفر شروع ہوتا. 10 دن تک انہوں نے اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا. بس خالی جب قبا پہنچے اور قبا کی بستی کو جب دیکھا، ایک جملہ کہا، بہن بیٹی اب تمہارا شوہر کا جو ہے بستی آ گئی ہے، تمہارا شوہر کا مکان اسی جگہ پر ہے. قبا داخل ہوئے. جب قبا داخل ہوئے تو لوگوں سے پوچھتے رہے ابو سلمہ کہاں ہے، ابو سلمہ کا مکان کہاں ہے، ابو سلمہ کا مکان کہاں ہے. یہاں پوچھتے مکان پر گئے، دستک دی. ابو سلمہ جو باہر نکلے تو دیکھا کہ بیوی، دیکھا بچہ. تو ابو سلمہ خوشی کے حالت میں رونے لگے اور یہ ام سلمہ بھی رونے لگی شوہر کو دیکھ کر. مدتوں سے جدا تھے یہ لوگ. سامان اتارا اور سامان اتار کر
یہ عثمان ابن ابی طلحہ نے مسافہ کیا اور مسافہ کر کے اپنی اونٹنی کو لے کر مکہ مکرمہ واپس. تو ابو سلمہ نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ, تم مکہ سے میری بھی بچوں کو لے کر آئے ہو, کھانا کھا کے جاؤ, کھجوریں لے کے جاؤ, یہ کرو. تو ابو عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا یہ کام میں نے جو کیا ہے میرے اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ کو تو مانتے تھے نا وہ لوگ, ان کی شرک کرتے تھے کہ ان سے پوچھتا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے پیدا کیا. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میں نہیں لوں گا. ارے کھجور تو لیتے جاؤ. یہ کہ ایک کھجور بھی لوں گا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو ام سلمہ دعا مانگتی تھی, اے اللہ یہ اتنے اونچے اخلاق والا آدمی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ام سلمہ کا, تو ام سلمہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. یہ ہوا ہے حضرت, میں روزانہ عثمان ابن ابی طلحہ کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دے, اللہ اسے ہدایت دے. یہ اب تک شرک کی حالت میں ہے, یہ اب تک شرک کی حالت میں ہے. اب سننا آگے. مدینہ مکہ مکرمہ میں خالد ابن ولید نے سوچا کہ مدینہ جانا چاہیے اور اسلام قبول کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمرہ کا قضا ہو گیا اس کے بعد خالد بن ولید نے یہ سوچا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے کرتے ولید بن ولید جو خالد بن ولید کے بھائی تھے ان سے پوچھا تھا, ارے بھائی تیرا بھائی خالد کہاں ہے؟ تیرا بھائی خالد. تو عادت وہ کہیں گیا ہوا. خالد بن ولید نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہیں گے خالد مکہ میں داخل نہیں ہوگا. تو حضور یاد کر رہے تھے وہ کہاں ہے؟ حضرت وہ تو کہیں گیا ہے, میں کوشش کرتا ہوں وہ آ جائے آپ کے پاس. ولید بن ولید گھر گئے اور گھر جا کر خط لکھا, بھائی اللہ کا نبی تجھے یاد کر رہا تھا, اللہ کا نبی تجھے یاد کر رہا تھا, اب تو آ جا مدینہ منورہ. خالد بن ولید جب گھر پہنچے خط دیکھا, بیوی نے خط دیا تو خط کو پڑھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. خط کو پڑھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. بعض مرتبہ بعض خطوط آدمی کی پوری زندگی کو بدل دیتے ہیں. حضور کے انتقال کے بعد ماں عائشہ نے حضرت بلال کو خط لکھا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سب سے پہلے جو اذان دی حضرت بلال نے کہا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے تو روایت میں آتا غشی کھا کے گر گئے, غشی کھا کے زمین پر گر گئے. صحابہ نے بہت کوشش کی, کھڑے ہو جاؤ اذان دے دو. بلال نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اب مرتے دم تک کبھی اذان نہیں دوں گا. قسم کھائی بلال نے کہ مرتے دم تک کبھی میں اذان نہیں دوں گا. دوسرے صحابی نے اذان پوری کی. روایت میں یہ ہے حضرت بلال حضور کے انتقال کے بعد آئے ابو بکر کے پاس. انہوں نے کہا امیر المومنین اب میں مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ میں یہاں رہوں گا تو حضور کا مکان دیکھوں گا, مصلی دیکھوں گا, پھر اب محمد رسول اللہ کے جو کلمے میرے کان پہ پڑیں گے. میں تو حقیقی محبت والا ہوں, میں تو دیوانہ ہوں, آپ مجھے مدینہ سے کہیں دور بھیج دو, میں مدینہ منورہ کا قائم نہیں کر سکتا. کس نے کہا غزوے بھیج دو مجھے. تو صدیق اکبر نے حضرت عمر سے مشورہ کیا. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں, بلال کو مدینہ منورہ میں رہنا چاہیے اذان وغیرہ کے کام کے لیے. صدیق اکبر نے کہا اذان دینے والے تو بہت ہیں, ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے, میں اسے روک نہیں سکتا, جاؤ بلال تم شام جاؤ. یہ شام چلے گئے. جب شام گئے تو 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. 6 مہینے کے بعد 1 لاکھ صحابہ نقل و حرکت کر رہے تھے, کسی کے خواب میں نہیں گئے, بلال کے خواب میں گئے اور کہا بلال یہ کیا بے وفائی ہے, تو ہمیں چھوڑ کر شام چلا گیا. وہ مدینہ جہاں پر جبریل قرآن لے کر آتے تھے, وہ مدینہ جس کی در و دیوار تیری اذانیں سنتی تھی, وہ مدینہ کہ میری بیویاں تیری اذانوں کا جواب دیتی تھی. لوگ انتظار کرتے تھے کہ بلال اذان دیں گے اور میں تیری اذان کا جواب دیتا تھا, اور تو جو ہے مدینہ چھوڑ کر شام چلا گیا. آ جا میرے پاس, میں تجھے دعوت دیتا ہوں مدینہ آنے کی.
جب بلال نے خواب دیکھا تو روایت میں لکھا ہے آدھی رات میں خواب دیکھا تھا، فوراً حضرت بلال نے کہا میری اٹھنی تیار کرو، سامان رکھو۔ اٹھنی پر سامان رکھا، راتوں رات شام سے دمشق سے چلیں مدینہ کی طرف، ایک جملہ کہتے ہوئے آقا غلام آ گیا، غلام آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے۔ 15 دن میں یہ مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ کے بارڈر میں داخل ہوئے تو ایسا بدہوش تھے، ایسے مست تھے کہ انہیں یاد بھی نہیں رہا جو حضور کا انتقال ہو چکا ہے۔ داخل ہوتے ہی بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور کمرے میں داخل ہوئے یہ سمجھ کر کے حضور زندہ ہے۔ کمرے میں داخل ہوئے، جہاں کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں قبر تھی۔ سبھی نے پتا چلا کہ اوہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ قبر سے چمٹ گئے اور چمٹ کر جو ہے رونے لگے، حضرت آپ نے مجھے بلایا، میں تو آ گیا لیکن آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے اتنا روئے کہ قبر مبارک کی جو مٹی تھی وہ مٹی بھی جو تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ صحابہ دیکھنے کے لیے آتے تھے لیکن کسی کی ہمت روکنے کی نہیں ہوتی تھی۔ ابوبکر عمر بھی آتے تھے کہ چمٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، بھئی عصر کے وقت آئے ہیں، عصر کی نماز، عصر کی اذان کا وقت ہے، درخواست کرو اس سے کہ بلال اذان دے۔ تو لوگ سب سے پہلے آئے حضرت عمر کے پاس، عمر آپ درخواست کرو۔ حضرت عمر نے کہا اس نے قسم کھائی ہے میں اذان نہیں دوں گا، یہ اذان نہیں دیں گے۔ یہ کہا حضرت ابوبکر سے کہو، صدیق اکبر کو کہا آپ درخواست کرو، آپ امیر المومنین ہیں۔ کرنا اس نے قسم کھائی ہے، میں اس کو قسم یعنی حالف کروں، یہ نہیں ہو سکتا، قسم کھائی ہے میں اذان نہیں دوں گا۔ لوگ گئے امہات المومنین کے پاس، حضرت عائشہ، ام سلمہ۔ حضرت عائشہ نے کہا میں خط لکھتی ہوں، اس لیے کہ زبان سے میں نہیں کہہ سکتی، یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن میں بلال کے نام ایک خط لکھتی ہوں تاکہ مدینہ میں اذان دے۔ چنانچہ اما عائشہ نے خط لکھنا شروع کیا اور خط کے اندر یہ لکھا من ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر، السلام علیکہ یا بلال، ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہو، تمہارے فضیلتیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سنی ہیں، تم کسی کی بات کا خیال کرو یا نہ کرو۔ اس قسم کے جملے وہ لکھ رہی تھی اور عائشہ بھی رو رہی تھی اور ان کے آنسو اس خط کے اوپر آنسو کے قطرے گر رہے تھے عائشہ کے۔ ابھی پورا خط وہ تیار بھی نہ کر سکی، اتنے میں یہ حسن حسین، ایک کی عمر 6 سال کی تھی، ایک کی عمر 60 سال کی تھی، یہ دونوں آئے اور بلال سے کہا، بلال رو رہے تھے قبر پر بیٹھے ہوئے، کہا کہ چچا جان۔ بلال کھڑے ہو گئے ان کے اکرام میں، دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹو بتاؤ تو یہ درخواست لے کر آئے ہیں۔ بلال نے کہا درخواست کا جملہ مت کہو، حکم کہو، حکم، تمہارا تو حکم چلے گا مجھ پر، درخواست نہیں، حکم۔ یہ کہ آپ درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ جو ہے عصر کی اذان دو۔ بلال ہچکیاں مار کر روئے، بچوں میں نے قسم کھائی ہے کہ اب میں کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری درخواست اور تمہارا حکم یہ سر آنکھوں پر، قسم کا کفارہ دے دوں گا، لیکن تمہارے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا کہ تمہارے بارے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حسن و حسین ریحانۃ الجنہ، یہ دونوں کے دونوں جو ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جتنے جوان ہیں ان کے سردار ہیں، اور حضور کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ دونوں میری ٹہنیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حسن بھی میری ٹہنی ہے، حسین بھی میری ٹہنی ہے، اس لیے تمہاری درخواست کو میں رد نہیں کر سکتا۔ بلال وہاں سے سیدھے اٹھے اور اٹھنے کے بعد انصاریہ کا مکان تھا، اس انصاریہ کے مکان پر چڑھ گئے۔ جب انصاریہ کے مکان، وہی چڑھ کر اذان دیتے تھے، مدینہ منورہ میں ایک انصاریہ کا مکان تھا، اس پر چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے،
کعبے کے اوپر چڑھ کے چھت پر اذان دیتے تھے، یہ ان کی ترتیب تھی۔ یہ انصاریہ کے مکان پہ جو چڑھے، روایت میں آتا ہے جب چڑھ رہے تھے اس وقت میں سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ بلال چڑھ رہے تھے۔ ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے ہوئے اپنی داڑھی کو پکڑ کر گہرے رش کا اظہار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بلال اب اذان دینے کے لیے چڑھے ہیں۔ بلال نے اعلان کیا، میں نے قسم کھائی تھی کہ اذان نہیں دوں گا، لیکن ان دو بچوں کی درخواست پر، ان کے حکم پر میں اذان دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر کا جو جملہ کہا ہے، روایت میں آتا ہے مدینہ منورہ کی در و دیوار سے چیخنے کی آوازیں آئی، رونے کی آوازیں۔ ننگے پاؤں عورتیں جو ہے گرمی میں ننگے پاؤں اپنے چادریں ڈال ڈال کر، جوان لڑکیاں چادر ڈال ڈال کر بلال کو گھیر لیا اور اذان سن رہے۔ ابو بکر بھی رو رہے، عمر بھی رو رہے، اور ایک صحابی نے کہا دونوں کی ایسی آواز نکلی کہ میں دور کھڑا ہوا تھا اور تمیز کر رہا تھا کہ یہ ابو بکر کی آواز ہے یہ اور یہ عمر کی آواز ہے۔ جب دوسری نماز کے وقت آیا، انہیں دونوں نے درخواست کی، اتنے میں حضرت عائشہ کا خط تیار ہو گیا۔ یہ میں خط پر صبح سنا رہا تھا، حضرت عائشہ نے خط لکھ دیا اور تیار ہو گیا۔ بلال کے پاس جب وہ خط پہنچا ہے تو بلال ہچکیاں مار کے رونے لگے اور کہتے تھے کہ وہ پورا ختم عائشہ کا میں روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو دیکھتا ہوں اور روتا ہوں، اور وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اندر ماں عائشہ کا خط داخل کر دینا کہ شاید اس خط کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ ماں عائشہ نے درد والا خط لکھا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال سے جو محبت، بلال میں تجھے تنہائی کی بات سنا رہی ہوں جو میں نے تنہائی میں حضور سے سنی ہے کہ بلال اگر چہرے کے اعتبار سے قبول صورت نہیں ہے، لیکن بلال اتنا اونچا آدمی ہے کہ حشر کے میدان میں بلال اذان دے گا اور ساری دنیا کے لوگ تیری اذان کو سنیں گے، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر تو پہنچے گا تو اس وقت میں ابو جہل بھی کہے گا بلال تو نے سچ کہا، ابو لہب بھی کہے گا بلال تو نے سچ کہا۔ اے بلال، حشر کے میدان میں تو اذان دے سکتا ہے، حضور کے حیاتی میں اذان دے سکتا ہے، تو کیا حضور کے انتقال کے بعد اذان نہیں دے سکتا؟ کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیں تازہ ہو جائے؟ اس لیے میں حکم کرتی ہوں، ماں عائشہ کے خط میں لکھا، میں حکم کرتی ہوں کہ جب تک مدینہ میں رہے گا تو اذان دے گا۔ اگر میرے والد نے منع کیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر، اگر میرے والد نے منع کیا، میرے والد کا مقابلہ اس خط کے ذریعے سے کروں گی اور حضور کا اور حضور کا واسطہ دوں گی، کیونکہ حضور کے واسطے اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں ایسا کہتی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیری تو اذان دے، یہ درخواست حضور بھی کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بلال اذان دے تاکہ وہ اذان جو دنیا میں سنا کرتا تھا، دنیا میں جانے کے بعد میں اس کی اذان کو سنوں۔ بلال یہ خط پڑھتے تھے، خالد بن ولید وہ خط پڑھتے تھے، اور بلال یہ خط پڑھتے تھے، پوری رات ہچکیاں مار کر روتے تھے، پوری رات۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کیا، جب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس میں سب سے پہلے جو نماز ہوئی ہے وہ جمعہ کی نماز ہوئی ہے۔ 36,000 صحابہ تھے وہاں، حضرت عمر بھی وہاں تھے، پہلی نماز جمعہ کی، بلال بھی وہاں تھے۔ تو روایت میں یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 36,000 صحابہ نے ایک ایک جا کر بلال سے درخواست کی، بیت المقدس فتح ہوا ہے، یہاں اذان آپ دو، اذان آپ دو۔ بلال نے کہا میں نہیں دوں گا، بس وہ میں نے حضرت عائشہ کے خط کی وجہ سے اور حسن حسین کے درخواست کی وجہ سے مدینہ میں اذان دے دی، لیکن میں کہیں اذان نہیں دوں گا، یہ کہہ کر ایک کونے میں جا کر بلال لیٹ گئے۔ ابھی اذان کا وقت آیا نہیں تھا، حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے کہا بلال، گہرے سے ہوئے تھے بلال، گہرے سے ہوئے تھے، پھر اپنا کوڑا جو ہے تھوڑا سا ان کے پاؤں کو لگایا، بلال آنکھ کھولی، میں کہا بلال اذان دینی ہے، اتنا جملہ کہا، اذان دینی ہے۔
بلال نے کہا امر کہ یا امیر المومنین، آپ کا حکم، آپ فرما رہے ہیں میں انکار نہیں کر سکتا، امر کہ یا امیر المومنین، آپ کا حکم۔ فوراً جو ہے وضو کیا اور وضو کر کے جو داخل ہوا، اس پتھر پر چڑھے جس پتھر پر حضرت جبریل نے براق کو اپنی رسی سے باندھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو براق کی ڈیوٹی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے مکہ مکرمہ، بس آسمان پر براق نہیں گیا، آسمان پر دوسری سواری آئی ہے، تو یہ براق کی ڈیوٹی تھی۔ یہ فلائٹ یہاں سے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے مکہ، تو وہاں اس فلائٹ کو باندھا تھا، وہاں یہ کھڑے ہو گئے بلال اور اذان دینی شروع کی۔ کتابوں میں لکھا ہے جب بلال نے اذان دی یہ 36 کے 36,000 صحابہ جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ نبی یاد آ گیا، مدینہ یاد آ گیا۔ یہ محبتیں ہیں، محبتیں، ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہوتی ہے محبت۔ عشق جو ہوتا ہے اس میں شیطانی چکر ہوتا ہے، اور محبت جو ہوتی ہے اس میں اللہ اور رسول کی محبتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر آپ کو عشق کا جملہ کہیں نہیں ملے گا، لیکن قرآن میں محبت کا جملہ ملے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ محبت کا جملہ ملے گا قرآن میں، عشق کا جملہ نہیں ملے گا۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت آدمی کو آگے بڑھاتی ہے، اور یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ خالی بیان سے نہیں آتی۔ میں عثمان بن ابی طلحہ کا قصہ سنا رہا تھا، اخلاق۔ حضرت خالد بن ولید جو جب خط دیکھا کہ حضور مجھے یاد کر رہے تھے، تو خالد بن ولید نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ اب تو جانا چاہیے مکہ مکرمہ، کس کو لے جاؤں؟ چلو میں اکرمہ کے پاس جاتا ہوں۔ سیدھا اکرمہ کے پاس، اکرمہ مدینہ منورہ چلیں، سب مسلمان ہو رہے ہیں، ہم بھی چلیں۔ اکرمہ نے کہا کہ دیکھ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، اکرمہ مسلمان نہیں ہونے کا۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہاں بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اپنے دھرم پر مضبوط ہو گئے نہیں ہو، بات تھوڑی سی گھما پھرا دی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر آئے عثمان بن ابی طلحہ کے پاس، تو عثمان چلیں گے مدینہ منورہ، دعائیں ام سلمہ کی کام کر رہی تھی۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ میں ڈوب رہا تھا اور کسی کی دعا مجھے صرف کنارے پہ لا رہی تھی، خاص طور سے ماں کی دعا، خاص طور سے باپ کی دعا۔ یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تھے تو ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو اللہ نے کہا موسیٰ سنبھال کے آنا، اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دعائیں قبر میں چلی گئی، اب تم اکیلے آ رہے ہو۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یا ٹھاٹ کے ساتھ آ کے سن لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے، لیکن اب جو ہے ماں نہیں ہے، سنبھل کے آنا۔ اویس قرنی کو جو درجہ ملا ہے، اویس قرنی کو حضور نے کیا فرمایا؟ کیا اویس، کیا حضرت عمر سے کہا، حضرت علی سے کہا، علی عمر تم دونوں کو میں وصیت کرتا ہوں، تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ حالانکہ عمر عشر مبشرہ میں تھے، علی عشر مبشرہ میں تھے، عمر کا درجہ بہت اونچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، آسمان میں جتنے فرشتے ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے۔ کتنا اونچا درجہ ہے۔ ہنیئا لک یا عمر، جمیع الملائکہ یحترمونک یا عمر، عمر تیرا احترام کرتے ہیں سارے فرشتے۔ عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جگہ سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، وہ گلی بدل دیتا ہے۔ دل میں بات آتی تھی، زبان پر جملہ آتا تھا، قرآن کے اندر وہ جملے آ جاتے تھے۔ دل میں بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں تھے، بہت ٹینشن میں۔ الگ الگ صحابہ کو چپ کے بلا کر پوچھتے تھے کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی کو، حضرت علی کو بلا کر کہا علی ایک مشورہ کرنا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ حضرت بتائیے کیا مشورہ کرنا ہے۔ یہ کہا کہ یہ عائشہ کے بارے میں تھوڑی باتیں چل رہی ہیں مدینہ میں، مجھے بہت تکلیف ہے،
تو تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت علی نے بہت سیدھا سادہ جواب دیا، یہ کہا کہ حضرت آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ مدینہ میں عائشہ بہت ہیں، یعنی ایک عائشہ کے بارے میں اتنی فکر کر رہے ہیں آپ؟ مدینہ میں بہت عائشہ ہیں، اور رہا آپ کے دل میں اگر کوئی کھٹک ہے تو میں آپ کو رائے دیتا ہوں کہ آپ کسی سے مت پوچھیے، آپ بریرہ سے پوچھیے، یہ باندھی ہے حضرت عائشہ کی، کام والی اندر ہی رہتی ہے، سب پتا ہوگا اس کو، آپ خالی اس کو پوچھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک۔ حضرت علی سے کہا کہ جب تم باہر چلے جاؤ بریرہ کو بھیجو۔ اب بریرہ آ گئی، بیٹھو بریرہ، مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں کہا میرے سامنے جھوٹ نہیں چلتا؟ ہاں ہاں۔ میں کہا دیکھ وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں جانتی ہوں حضرت۔ اچھا بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بریرہ نے کہا کہ کیا مطلب عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کہا یہ جو باتیں چل رہی ہیں مدینہ منورہ میں، تو کوئی بات تم نے اسی نامناسب عائشہ سے دیکھی؟ تو بریرہ نے کہا کہ ہاں ہاں عائشہ ویسے اچھی ہے لیکن ایک اس کا قصور ہے۔ یہ بریرہ نے کہا ایک قصور ہے۔ تو جب اس نے کہا، بریرہ نے کہا کہ ایک قصور ہے، تو حضور سنبھل کے بیٹھ گئے، ہاں بتاؤ بتاؤ کیا قصور ہے؟ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ حضرت قصور یہ ہے کہ یہ آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوندنے کے بعد روٹی جلدی پکاتی نہیں، یہ لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، یہ قصور ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں، یہ تو یعنی جو چاہتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا جاؤ۔ اب آخر میں بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو۔ صدیق اکبر کو بلانے کی تو بات ہی نہیں تھی، بیٹی ہے اس لیے وہ تو حضرت عمر کو بلایا۔ حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عمر ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں حضرت۔ تو کہا کہ یہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر تو کہتے تھے کہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے بلائیں گے، پوچھیں گے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں لیکن تنہائی میں کرنی ہے، اس لیے دروازہ بند کر دیجیے اور جتنے یہ لوگ باندیاں وغیرہ بیٹھی ہیں سب کو باہر کر دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، دروازہ بند کر دیا۔ اب خالی حضرت عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں عمر عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر اپنے لہجے میں آئے، جو ان کی تیزی تھی، جو ان کا جرأت تھی، جو ان کا رعب تھا، وہ آخر تک روتے تھے کہ میں ایسا رعب کے ساتھ حضور کے سامنے کیوں بولا، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ بولنے کا ٹائم تھا۔ اور یہ کہا کہ حضرت مجھے پہلے آپ جواب دیجئے کہ یہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے کی ہے یا اللہ نے کروائی ہے؟ مجھے اب اس کا جواب دیجیے۔ یہ کہ اللہ نے کروائی ہے۔ جب اللہ نے کروائی ہے تو اللہ آپ کے حرم کے اندر غلط عورت کو دے گا، آپ کے اوپر گندی ناپاک مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو آپ کے حرم میں آپ کے لحاظ میں ناپاک عورت رہ سکتی ہے؟ یہ حضرت عمر نے کہا۔ پھر حضرت عمر نے کہا، مجھ سے رہا نہ گیا، جوش میں آ گیا میں، اور جوش میں آ کر کہا حضرت آپ برا نہ مانیں، ایک بات میں تھوڑی آپ کی آواز سے اونچی آواز کر کے کہتا ہوں، یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں مدینہ میں، ہاذا بہتان عظیم، زور سے کہا ہاذا بہتان عظیم، اتنا زور سے کہا کہ باہر جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی سنا۔ جہاں حضرت عمر نے کہا ہاذا بہتان عظیم، قرآن کی آیت دھڑا دھڑ نازل ہونے شروع ہو گئی اور قرآن میں ایک جملہ آ گیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اتنا تعلق تھا قرآن سے حضرت عمر کو۔ 21 موافقات عمر ہے، 21 یہ آیت حضرت عمر کی رائے پہ نازل ہوئی، یہ آیت حضرت عمر کی رائے پہ نازل ہوئی، یہ آیت حضرت عمر کی رائے پہ نازل ہوئی، اتنا اونچا درجہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہنی لک یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد تیری ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت تو عمر کو ہے، جزوی فضیلت کیوں؟ ماں کی خدمت، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت عمر ڈھونڈتے تھے اویس کرنی کو، ڈھونڈتے تھے، بہت ڈھونڈا، نہیں ملے، نہیں ملا،
جب خود حضرت عمر امیر المومنین بنے ہیں تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ وہ اویس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی، عمر علی نشانی دیکھ لو، اس کا نام اویس ہوگا، ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہوگا، ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھ تک وہ نہیں آیا، میں نے روک دیا اس کو۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے حکم، دونوں کا مقابلہ ہوگا تو محبت ایک طرف، حکم نمبر 1 پر۔ محبت یہ تھی کہ میں جا کر حضور کو دیکھوں، حضور کا حکم یہ ہے کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی خدمت کرو تم۔ حکم کو مان لیا، محبت کو چھوڑ دیا، یہ کہا چل میں نہیں آؤں گا مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت دے دی۔ اب حضرت عمر نے چپکے سے حضرت علی سے کہا کہ علی وہ جس سے دعائیں مغفرت کروانی ہے وہ مل نہیں رہا ہے، آپ اپن جو ہے عرفات کے میدان میں ڈھونڈیں گے اسے۔ اور حضور نے وصیت کی تھی، کہا تھا کہ عمر دیکھ تم دونوں تنہائی میں سن لو، نام اس کا اویس ہے، پستہ قد ہے، سوری میانہ قد ہے، اور کوئی اتنا قبول صورت وہ نہیں ہے، اور اس کے یہاں پیٹھ کے اوپر، یہاں بدن کے اوپر اس کا ایک داغ ہے، اور جو ہے بالکل سیدھا سادہ ہے۔ تو تم تو حضرت عمر نے ساری نصیحت سب لکھ لیا۔ حضرت علی سے کہا کہ کسی کو جا کر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی تیرا بدن دکھا، تیرا بدن دکھا، لیکن احرام کی حالت میں تو سب دکھ جائیں گے۔ چلو اب جب امیر المومنین بن کے گئے عرفات میں، حضرت عمر نے حکم دے دیا بھائی سارے حاجی آ جاؤ، سب کو کہا کھڑا، شام والے کھڑے ہو جاؤ، سارے شام والے کھڑے ہو گئے، چلو ایک طرف ہو جاؤ، تم عراق والے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے ایک طرف، مصر والے کھڑے ہو جاؤ، کوفہ والے کھڑے ہو جاؤ، بغداد والے کھڑے ہو جاؤ، مدینہ والے کھڑے ہو جاؤ، مکہ والے کھڑے ہو جاؤ، قبیلہ غسان کھڑا ہو جائے، فلاں قبیلہ کھڑا ہو جائے، سب قبیلوں کو ایک طرف کر دیا۔ اب کہا یمن والے کھڑے ہو جاؤ، یہ یمن کے تھے اویس کرنی، اب یہ جو اویس سارے یمن آ جاؤ، یمن والے سارے آؤ۔ جب یمن والے آئے تو سب کو لائن لگوائی اور علی کو قریب کھڑا کیا، یہ کہا میں سب سے مسافہ کرتا ہوں، تو خالی وہ داغ دیکھ لینا، احرام کی حالت میں ہے نا، سب نظر پڑ جائے گی، تیرا کام ہوا ہے، میں مسافہ کرتا ہوں سب سے، آؤ مسافہ کرو۔ سارے عرفات والوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں مسافہ کر رہے، مسافہ کر رہے، حضرت علی دیکھ رہے اور کہہ بھی رہے۔ تو حضرت علی نے کان میں کہا حضرت میں تو دیکھتا ہی دیکھتا ہوں، لیکن آپ بھی ذرا دیکھتے رہنا، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں لیکن آپ بھی ذرا نگاہ ڈالتے رہنا، احرام کی حالت میں چادر اوپر نیچے ہو جاتی ہے، آپ بھی، ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ سب کی ملاقات ہو گئی، وہ آدمی نہیں ملا۔ یمن والوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا بھائی تمہارے قافلے میں کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، ہاں ہے، کہ تمہارا نام اویس ہے؟ یہ کہا میں نہیں ہوں، وہ اویس جو ہے میرا بھتیجا ہے۔ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ تو کہا حضرت آپ کو اویس کی کیا ضرورت؟ یہ کہا مجھے کام ہے اس کا۔ تو چچا نے کہا حضرت وہ تو پاگل ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، انت مجنون، تو مجنون ہے، وہ پاگل نہیں، مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ یہ کہا کہ وہ جو ہے فلاں درخت کے نیچے نمازیں پڑھ رہا ہے، عرفات نہیں ہے اور نمازوں میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلو چلیں گے۔ 3 آدمی ہو گئے، حضرت عمر، حضرت علی اور یہ چچا۔ جب 3 روانہ ہوئے تو چچا نے اپنا کوئی اور رشتہ دار تھا اس کو بھی ساتھ لیا، امیر المومنین یہ بھی میرا رشتہ دار ہے، اس لیے وہ تو لڑکا پاگل ہے، کبھی جو ہے میں گیا کبھی مجھے تھپڑ مار دیا، کبھی کوئی بات کہہ دی، کم سے کم ایک خاندان کے 2 آدمی وہ تھوڑا سنبھلے گا وہ آدمی، ہاں لے لو۔ تو 4 آدمی ہو گئے، حضرت عمر، حضرت علی، چچا اور ایک چوتھا آدمی۔ جب روانہ ہوئے تو روانہ ہو کر آگے جا کے دیکھا، کہا امیر المومنین وہ درخت کے نیچے جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اٹھنیاں اس کی ہیں، اٹھنیاں چل رہی ہے، دیکھیے تو کیسا پاگل ہے وہ، یہ نماز میں لگ گیا اور اٹھنیاں ایک وہاں جا رہی ہے ایک وہاں، شکایت کر رہا ہے چچا بھتیجے کی، تو کچھ کام کرتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، وہاں جا کر سب بیٹھے اور اس کرنے کو پتا چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، کون ہے یہ پتا نہیں ہے لیکن آئے ہیں۔ جلدی جلدی سلام پھیرا، سلام پھیر کر سب سے پہلے چچا سے مسافہ کیا، چچا کو جانتے تھے
ان کا جو دوسرا رشتے دار تھا اس سے مصافحہ کیا، پھر حضرت عمر سے کیا، پھر حضرت علی سے کیا. تو حضرت عمر نے پوچھنا شروع کیا آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہے، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ کہ میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے. وہی ماں کی خدمت کی وجہ سے تم رہ گئے تھے وہی. تو اویس نے کہا آپ کون انٹرویو لینے والے؟ تو چچا نے کہا میں نہیں کہتا تھا پاگل ہے، میں کہتا تھا پاگل ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں ماں کی خدمت. پھر چچا نے تعارف کرایا یہ امیر المومنین ہے. جہاں امیر المومنین ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت علی نے کان میں کہا کہ حضرت ہاذا ہوا ذا، یہ وہی ہے جس کی حضور نے ہمیں وصیت کی تھی. اس کے جو ہے داغ ہے میں نے دیکھ لیا، داہنی طرف اس کا داغ ہے میں نے دیکھ لیا، وہی ہے، اس لیے آپ بات پوری کرنا اس کے ساتھ. پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا، تم ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر. اویس کر لی. اسی وقت سجدے میں اللہ کے سامنے گر گئے. اللہ کے نبی نے میرا نام لیا، میرا نام اللہ کے نبی نے، یہ تو ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے دعا کر. چنانچہ اویس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر کی مغفرت کر. علی نے کہا میرا بھی نام لیا تھا، یہ کہ اللہ علی کی مغفرت کر. عمر نے کہا کہ پورے عرفات والوں کی مغفرت کی دعا کر. چنانچہ کہا اللہ عمر کی بھی مغفرت کر، علی کی بھی مغفرت کر، اور پورے عرفات والوں کی مغفرت کر. یہ ساری کی ساری فضیلت ملی ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے. ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. ایک پوچھو. مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا. یہ صحیح حدیث میں قصہ آتا ہے. اور لڑکی سے میں نے بات چیت کر کے نکاح کا پیغام دیا گھر والوں کو، تو گھر والوں نے انکار کر دیا، ان کا نہیں شادی نہیں کرائیں گے. میرا دل ٹوٹا. ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ اس لڑکی کی منگنی دوسری جگہ ہو گئی اور شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مجھے پسند نہیں آیا، میں نے تلوار لی اور تلوار لے کر اس لڑکی کو قتل کر دیا. میری معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ مسئلہ پوچھا. عبداللہ ابن عباس وہیں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ یہ کہنا. تیری خالہ زندہ ہے؟ یہ کہنا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اکثر من اعمال الصالحات وتب الی اللہ توبۃ نصوحا، نیکیاں زیادہ کر اور توبۃ نصوحا کر. توبۃ نصوحا کا کیا مطلب؟ نصوحا عربی زبان میں کہتے ہیں درزی کو. درزی ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے سے ملاتا ہے، اس کے لیے اس کو نصوحا کہتے ہیں. تو توبۃ نصوحا وہ ہوتی ہے جو گنہگار بندے کو اللہ سے ملاتی ہے. یہ وجہ ہے. ایک ترجمہ آپ کو یہ بھی ملے گا درزی. کسی دیکھو متقدمین نے لکھا ہوگا، آپ تفسیر میں دیکھو گے تو درزی کا بھی ملے گا. نصیحت بھی ہوگی یہ بھی ہوگا، دونوں ہوں گے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو توبہ کر، استغفار کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. وہ نوجوان چلا گیا. عبداللہ ابن عباس کے ساتھی فقہا ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہا عبداللہ ابن عباس آپ نے ماں کا نام کیوں لیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رو دیے اور کہا میں نے قرآن میں نظر ڈالی ہے، میں نے حدیثوں پر نظر ڈالی ہے کہ کسی سے بڑا گناہ ہو جائے، خالی ماں کا پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ماں باپ کا احترام ہو. اب تو وقت نہیں ہے، مجھے تو مائیکل جیکسن کا پورا قصہ سنانا تھا کہ میں نے اس کو کیسے دعوت دی، کہاں گئے، کون کون گئے، کتنے دیر بیٹھے، کیا باتیں ہوئی، اس نے کیا جواب دیا. کسی اور وقت سنائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ تو یہ نیت کرو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، دعوت کا کام بھی کرنا. آپ کہو گے مولوی صاحب دعوت کا کام کرنا، یہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں، اسی کو تو پلسرات کہتے ہیں. دنیا کا پلسرات یہی ہے. بیوی کو بھی دیکھو، ماں کو بھی دیکھو، یعنی باپ کو بھی دیکھو، کاروبار بھی دیکھو، دعوت کا کام کرو، یہی تو پلسرات ہے. یہ پلسرات تو گزرنا ہی پڑے گا بھائی. یہ تو حشر کا میدان کا پلسرات وہ ہے، یہاں کا پلسرات یہ.
اس لیے سارے کاموں کو اپنا کام بنانا، خاص طور سے دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا. بناؤ گے انشاءاللہ؟ اب خالی مجھے اتنا بتاؤ، دعوت کے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو. واہ واہ، یہ تو ماشاءاللہ برادری اچھی ہے. اب نام تو میں لکھتا نہیں، اس لیے کہ 1 بجنے میں 5 منٹ پر تو اذان ہے، دعا بھی کرانی ہے. لیکن کم سے کم یہ نیت کر لو کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. آج ارادہ تھا میرا قصہ سنانے کا مائیکل جیکسن کا ایک، دوسرا بعد میں آخر میں ارادہ تھا میں کچھ جنت سنا دوں جوانوں کو، تاکہ جوانوں کو جو ہے جنت سے زیادہ شوق ہوتی ہے، جنت کا منظر. لیکن جو اللہ نے کہلوا دیا اللہ اسے قبول کرے. کہو آمین. اب ایک دعا میرے ساتھ پڑھ لو. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میرے پاس ہیں، شرک نہیں ہے، باقی سب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھوائی اور پڑھوانے کے بعد کہا قم قد غفر اللہ لک، جا کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اب ہم نے بھی پڑھا اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انک حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا یا حنان یا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنا مجمع جمع ہوا ہے تو ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت و تبلیغ کا کام واپس دے دے، کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مدینہ منزل کی مسجد میں جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہمارے ساتھ جمع فرما دے. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی ملحد پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو. تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں. عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے مولا کریم، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. سعداء میں تو ہمارا نام لکھ دے. اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر
دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، اے اللہ، اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معید اور مددگار بن جا، ہمارا معید اور مددگار بن جا، ہمارا معید اور مددگار بن جا. اے اللہ، اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے. اے اللہ، تیرے روٹھے پن کو تو ختم فرما دے اور تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے. اے اللہ، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ہماری موت کی خبر بھی پہنچے گی جب ہم دنیا چھوڑ کر تیری طرف آ رہے ہوں. تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما. تیری اطاعت میں ان کی عمر گزر رہی ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. جتنا مجمع جمع ہوا ہے ایک ایک کو تو قبول فرما لے، ان کے بھی بچوں کو تو قبول فرما لے. اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما. اے اللہ، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے. اور اللہ، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. جتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ان کے نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما، اور جتنے دینی شعبے ہیں ان سارے دینی شعبوں کو ہرا بھرا کر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم استجب دعانا وجهدنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم تقبل منا اقدامنا واقلامنا وجميع اعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.